معزز حجاج کرام، الحمد تعالیٰ آج کی نشست ہماری ٹریننگ سیشن ہے، تو ہم اسی اعتبار سے جو ہے وہ بلا تمہید اس پر گفتگو کریں گے، اور ابتدا میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رفیع قادری حافظہ اللہ کو پیارا بھی ہے جماعت اہل سنت کے، انہوں نے اسی پلیٹ فارم سے اس حج تربیتی کورس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ کورسز جتنے بھی ہوتا ہے اتنے کام عموماً ہمارے ایشیا میں پاکستانی حجاج میں اور دوسرے ممالک کے حجاج میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ باقی ممالک کے حجاج پوری ٹریننگ کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ بھی پورے ٹرینڈ ہوتے ہیں، جبکہ ہم لوگ شاید ایک آدھا سیشن لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہر ٹریننگ میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے تو اتنا ہی زیادہ حج جو ہے وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ حج آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا پیسہ انسان نے خرچ کرنا ہے، اور حج کے جو فزیکل فارم ہے، جو ظاہری اس کی ایکٹیویٹی ہے، جو ظاہری اس کے افعال ہیں، ان سے ہی بندہ آگاہ نہ ہو سکے اور وہاں جا کے انسان کسی کو تلاش کرتا پھرے، تو یہ انتہائی سوچنے کا مقام ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام ایسے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو یہ کورسز کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوں یا پرائیویٹ لیول پہ ہوں، اور اسی طرح آپ تمام افراد کو عقیدت ہے کہ پورا وقت نکال کے تو پھر حج کی سیشن کے لیے حاضر ہونا۔ آپ نے یقیناً گورنمنٹ سیشنز بھی لیے، ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، لیکن وہاں تھوڑے سے لوگ آتے ہیں اور وہ بھی عدم توجہی کا شکار رہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات آپ کے بھی اور ہمارے بھی ذہن میں ہے وہ ہے کہ حج ایک فرض عبادت ہے۔ حج ایک فرض عبادت ہے اور آپ فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرض میں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے، گھر سے لے کے واپسی تک، اور جب وہ لیبل لگ جائے تو اس کے بعد بھی انسان کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی یہ پہلی بات ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو پہلا سب سے کام یہ ہے کہ اس بات کو پیش نظر رکھنا کہ حج ایک فرض عبادت ہے۔ جب یہ فرض عبادت ہے تو کس نے فرض کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی شرائط بھی کس کی طرف سے آئی؟ رب تعالیٰ کی طرف سے۔ اور رب تعالیٰ نے وہ شرائط نمونہ کی صورت میں نبی علیہ السلام کے اسوہ کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ حج وہی ہے، ادا وہی ہے جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا فرمایا۔ لہٰذا ایک بات ہو گئی۔ دوسری، یہ حج اگر ہم اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حج کے بارے میں ایک بات بڑی عجیب ملتی ہے کہ یہ حج مغفرت کا سفر ہے۔ بڑے بڑے سفر ہیں، لیکن حج کا ٹائٹل یہ ہے کہ یہ بخشش کا سفر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے من حج فلم یرفث ولم یفسق فرجع کیوم ولدت امہ، جس نے حج کیا اور اس کو فجور سے محفوظ رہا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے شکم سے بے گناہ پیدا ہوا۔ یہ بخشش، اسی وجہ سے اس سفر کو عام سفر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بخشش کا سفر ہے۔ اس پر جانے سے پہلے اب کرنے والے کام کیا ہیں؟ یہ بڑا اہم پہلو ہے جس پر بہت کم توجہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا جائزہ لینا۔ جتنے حجاج کرام ہیں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ حقوق اللہ میں میری کہاں کہاں کمی ہے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں روزے میں کمی کر چکا ہوں، اور میں نے حج بھی بڑی تاخیر سے کیا ہے، جتنی وہ جو کمیاں ہیں، تقصیرات ہیں، ایک تو ان کا اعتراف کرنا۔
اور پھر یہیں سے یہ ارادہ کرنا کہ میں نے ساری کمیوں کی معافی اپنے رب سے لے کے آنی. یہ ارادہ یہیں سے کر لینا کہ میں اس کی معافی اپنے پروردگار سے لے کر آؤں گا. دوسرا حقوق العباد. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ حقوق اللہ میں تو معافی مانگ لیتا ہے, رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, لیکن حقیقت اب اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندوں سے معافی نہ مانگ لے. لہٰذا یہ حاجی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہاں جا کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے, اور بندوں کے حقوق پیچھے معلق موجود ہو, تو پھر یہ معافی بھی معلق ہو جائے, معافی لٹک جاتی ہے. لہٰذا اسے چاہیے, عموماً یہ ایک رسم بھی ہے, ایک طریقہ بھی ہے کہ خاندان کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, ایک دعوت. یہ دعوت خالی رسم اور دعوت نہیں ہوتی, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے سارے لوگوں کو کہنا بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں, بندہ بشر ہوں, کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوگی تو میں ان سے اس پر معذرت طلب کرتا ہوں, تو میرے لیے دعا کرو, رب تعالیٰ میرے حج کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے. یہ دعوت کا یہ مقصد ہوتا ہے. اور ساتھ ہی وہ جو مدعو کیے ہوئے لوگ ہیں وہ صرف یہ نہ کہیں کہ بلکہ وہ اگلی بات بھی کریں کہ ہم تمہارے لیے دعا کو بھی ہے اور ساتھ ہم تمہیں یہ کہتے ہیں تم ہمارے حق میں دعا کرو. یہ دعوت کا ایک مقصد ہے. پھر اس میں یہ بات دوسری جو ہے, پہلی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ کرنا, اگر کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ان کی معافی اور تلافی کرنا. دوسری بات رزق حلال ہونا چاہیے. اگر کسی بندے کا رزق حرام کا ہے اور وہاں جا کے وہ یہ صدا لگائے لبیک اللہم لبیک, تو ہاتھ پہ گہری سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک, تیری لبیک کوئی لبیک. رزق حلال, اور توشہ بھی جو ساتھ لینا ہے وہ بھی حلال کا توشہ. اور پھر انسان پہ حج فرض ہی تب کیا گیا ہے کہ جب وہ استطاعت رکھتا ہے. اگر اس کے پاس استطاعت موجود نہیں ہے تو اس پر حج بھی فرض نہیں کیا گیا. یہ کتنا لیمپک اور کتنا افسوسناک پہلو ہے کہ اگر ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستانی شناخت رکھتے ہیں اور وہاں حج اور عمرہ کے درمیان کثرت کے ساتھ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. انسان کو اپنا توشہ ساتھ لینا چاہیے, اور سب سے بہترین توشہ اس کا یہ ہے کہ تقویٰ اس کے ساتھ یہ ساتھ لے کے جائے. پھر تیسرا پہلو ہے کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو یہ جو ریاکاری ہے یہ ہمارے قوم کی زنجیر بن جاتی ہے. ریاکاری عمومی معاملات میں بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں ریاکاری قوم کی زنجیر اس طرح بنتی ہے, بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے, مگر یہ خیال کرتا ہے, شیطان کی وسوسہ ڈال دیتا ہے یار اتنا تمہارے پاس پیسہ ہے, اگر تم نے آپ بھی حج نہ کیا تو لوگ کہیں گے لے بھائی حج نہیں کر سکتے. آپ نے پہلی بات کی ہم لوگ کا دار و مدار حاجی لکھوانے کے لیے حج ہے, حاجی لکھوانے اللہ کی رضا کے لیے. تو ریاکاری جو ہے وہ اس سے بندے کو اپنے آپ کو پہلے ہی نکال لینا چاہیے. اب جب یہ چار چیزیں ہو جائیں اب ہم پریکٹیکل میدان کی طرف نکلیں گے. پہلی بات نیت کی ہونی چاہیے. دوسری بات کہ یہ سفر مغفرت کا سفر, معافی کا سفر. تیسری بات کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں پہلے سے ہی اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. چوتھی بات انسان کو اپنے رزق کا جائزہ لینا. اور پانچویں بات کہ انسان کو اپنے آپ کو ریاکاری سے محفوظ کرنا. اب جب یہ سارے معاملات ہو جائیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نام شکر ہے کہ آپ نے یہ سارے معاملات کر لیے ہوں گے, یا اگر کوئی باقی رہتا ہے تو اسے کرنے کا ارادہ کر لیا. اب جب یہ کام ہو جائیں تو سب سے پہلے انسان کو 2 نفل ادا کرنے, اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے اے میرے پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. اور پھر یہ شوق انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ یا اللہ جس گھر کی طرف میں آ رہا ہوں یہ ایک حج ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں,
اور اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس سفر کی بڑی مشقتیں ہیں. یا اللہ جب میں تیرے پاس آ رہا ہوں تو میں آنے سے پہلے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے لیے میرے سفر کو آسان فرما. میرے لیے میرے سفر کو آسان فرما. پھر حج کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھیں. حج اپنی مرضی کا نام ہے، اپنی مرضی کو فنا کرنے کا نام ہے. اپنی مرضی کا نام حج نہیں. حج کوئی ہے جو شریعت کے سانچے میں ڈلا ہوا. لیکن یہ مرضی کی فنائیت ہے نا کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا. اپنا لباس بھی ترک کر دینا اللہ کی رضا. اب دیوانہ وار ایک چکر لگ رہے ہیں کس کے لیے؟ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو گویا کسی بھی موقع پر اگر نفسانی خواہش انسان پر غالب آنے لگے تو انسان اس کو غالب نہ ہونے دے، اسے مغلوب ہی رکھے. اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ شریعت کی پالیسی اس کے اندر چلے گی، اپنی کوئی پالیسی آج کے اندر نہیں چلے گی. اب اس پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ اپنے احباب جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ تب کی سب کی فلائٹیں جو ہے وہ پہلے ہوں گی. یہ 9 مئی سے فلائٹ جو ہے ان کا آغاز ہے اور جو فلائٹیں پہلے جاتی ہیں وہ احباب مدینہ پاک کی طرف پہلے سفر کرتے ہیں. تو یہ دونوں ہی بڑے اعلیٰ دیتے ہیں. آپ مکہ کی طرف سے آ جائیں یا مدینہ پاک کی طرف سے آ جائیں، لیکن جو مدینہ پاک کی طرف سے آتے ہیں ان کی نیت میں ایک اور نیت شامل ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کہ جنہوں نے مدینہ پاک سے آنا ہے ان کو یہ اعزاز ہے، انہوں نے احرام وہاں سے باندھا ہے جہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا. یعنی یہ ان کے لیے خصوصی اعزاز. نبی علیہ السلام نے بھی چونکہ مدینہ شریف سے ذوالحلیفہ کے مقام پر اس کی نکات ہیں، باؤنڈریز ہیں، جن باؤنڈریوں کو بندہ احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا. تو یہ ذوالحلیفہ کا وہ مقام ہے کہ جہاں سے نبی علیہ السلام نے اپنے حج کا جو ہے وہ احرام باندھا ہے. اس موقع پر صوفیات نے لکھا ہے کہ جب یہاں وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو پہنچ کے یہاں بھی شکر کے 2 نفل ادا کرے. یا اللہ ہاتھ ادھر سے بھی ہو سکتا تھا، یہ تیرا فضل ہے، میری قسمت جاگ بھی میرا ہاتھ ادھر سے ہو رہا ہے. یہ ایسی ہے جیسے ذوالحلیفہ سے جو عمرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ساڈا بڑا عمرہ ہو گیا. تو یہ کہہ سکتے ہیں ساڈا حج بھی بڑا ہے. ذوالحلیفہ والے یہ کہہ سکتے ہیں ساڈا حج بھی بڑا ہے کہ ہمیں اس جگہ سے احرام باندھنے کا شرف مل رہا ہے کہ جہاں سے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ احرام باندھا. اب احرام باندھنے سے قبل جو چیزیں ہیں یہ بات شرعی مسائل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ احرام کی پابندیاں تب شروع ہوتی ہیں جب نیت کر لی جائے. احرام کی پابندیاں تب شروع ہوتی ہیں جب نیت کر لی جائے. نیت سے پہلے انسان صرف چادریں پہن لے. عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ چادر پہن لی، 2 چادریں پہن لی تو اب احرام نہیں، ابھی احرام نہیں شروع. آپ احرام کی حالت یعنی محرم بندہ تب بنے گا کہ جب بندہ اس کی نیت کر لے گا. آپ نیت سے پہلے کرنے والے کام کیا؟ جب آپ اس میقات پر ذوالحلیفہ پر پہنچیں گے تو ذوالحلیفہ پر باقاعدہ انہوں نے پورے اہتمام کیے ہوئے ہیں، وہاں باغ بنے ہوئے ہیں، نماز مسجد بنی ہوئی ہے نماز نوافل وغیرہ ادا کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے احرام کی چادروں کی طرف آتے ہیں. احرام کی چادریں کون سی لیں؟ احرام مارکیٹ میں 2 قسم کا ملتا ہے، ایک ہے کاٹن کا اور ایک ہے جو تولیے کا جسے کہتے ہیں. یہ 2 قسم کا ٹاول کا. اب ٹاول میں بھی کئی قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کا داغا کھردرا اور ایک ہے جس کا داغا نرم ہے. آپ کا سفر چونکہ بڑا لمبا ہے، 200-400 روپیہ زیادہ بھی لگتا ہے تو کھردرا نہیں نرم داغے والا لیں. آپ اس میں نرم داغے والا لینا ہے تو اگر آپ اس کو کراس کرنے میچنگ کے بغیر نیچے کے لیے آپ لے لیں کاٹن والا اور اوپر کے لیے ٹاول والا تو یہ اور صحیح ہے. 2 احرام لے لیں، ایک کاٹن کا اور ایک ٹاول کا. ٹاول والا بھی اچھے ٹاول کا، نیچے پہننے کے لیے کاٹن کو استعمال کریں اور اوپر کے لیے ٹاول. اگر آپ مزید ایک تیسرا احرام بھی لینا چاہیں تو اسے احرام کی نیت سے نہ لیں بلکہ اسے آپ نے لینا ہے کپڑوں کی نیت سے. یہ کام مسئلہ میں آپ سے عرض کرنا ہے.
क्यों? इस वजह से कि जब आप मक्का शरीफ में अपने सारे मामलात से फारिग हो जाएंगे, अब मताफ के अंदर बगैर इन दो सफेद चादरों के वो नहीं जाने देंगे, आप नहीं जाने। अब अगर आप इहराम पहन के जाए तो दिल मुतमईन नहीं होता यार ये धोखा ना हो जाए, तो बेहतरीन है घर से ही दो चादरों की ये नियत करे, ये दो चादरें इहराम की नहीं है, ये मेरा सूट है। कुछ में पुराने जमाने के लोग थले लाचा बंधन ले सकते उठे एक चादर में बैठ गए, उसी तरह आप यहाँ से नियत करें, दो सूट आपने चार लेने, आप चार की बजाय तीन सिले हुए सूट लेने, एक अनसिला सूट लेने, ये दो चादरें अनसिले सूट की। अब आप अगर बात पे मताफ में जाना चाहते हैं तो उसे इहराम की नियत से नहीं, अनसिले सूट को पहन। अब आप जाना चाहें तो आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा और शरीर तौर पर एक गुंजाइश भी मिल जाएगी। लिहाजा अगर आप तीन इहराम यानी तीन इस तरह की सफेद चादरों के जोड़े ले लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, जहाँ जरूरत हो वहाँ इंसान उसको इस्तेमाल करें। और बल्कि हुज्जाज इकराम को तो कोशिश भी यही करनी चाहिए कि वो ज्यादा इन दो सफेद चादरों ही में मलबूस करें, ये बड़े पसंदीदा और ये बड़ा आजिज़ी का लिबास है। फिर सबसे बड़ी बात सूफिया फरमाते हैं कि बंदा दो चादरा पाया हुए तो बंदा ढीला नहीं होता। जब आप इस सीधे हुए लिबास में आते हैं तो फारिग तो बंदा थोड़ा ढीला हो जाता है, इधर बैठो जाओ उधर बैठो। तो ये जो दो सफेद अनसली चादरें हैं ये बंदे को इधर उधर नहीं होने देते, बंदा बाजार की तरफ नहीं जाता, बंदा झिझकता यार लोग कहते हैं भाई चादर इहराम पा के बाजार आ गई, तो बंदा कोशिश करता है यदि ये दो चादरें बंदे को महफूज रखी हैं इधर उधर नहीं करने से, तो लिहाजा जितना ज्यादा उसमें रहेगा उतना ज्यादा उसके लिए आसानी और सहूलत भी रहेगी। अब ये दो चादरों में सबसे पहली चादर जो कॉटन की चादर है वो नीचे के लिए और जो टॉवल है वो ऊपर के लिए। गुस्ल करेंगे और गुस्ल से कबल मर्द हो या खवातीन उन तमाम के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी ज़ाहिरी सफाई का खूबसूरत तरीके से ख्याल रखें। अपनी ज़ाहिरी सफाई, मैं उसे हिडन वर्ड्स में कह रहा हूँ कि ज़ाहिरी सफाई का खूब एहतमाम करें। खुशबू लगाना चाहे नहाने के बाद खुशबू लगा सकते हैं, कंघी करना चाहे कंघी कर सकते हैं, जो जब तक आपने नियत नहीं की उससे पहले पहले जीनत का जो भी सामान इख्तियार करना चाहते हैं वो ठीक है। अब यहाँ खवातीन के लिए पहला और इंतहाई अहम मसला, अगर बिलफर्ज खवातीन इस मौका पर अनकंफर्ट जोन में चली जाती है, यानी वो दिन जिसके अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो वो क्या करें? वो भी अपना इहराम पहने। उनका इहराम क्या होता है? वही लिबास है और ऊपर एक स्कार्फ ले लेना। चेहरा उनका भी डब्बा जो है वो खुला होना चाहिए, वो डांपा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी सारा ये कलाइयों में भी खवातीन ने एहतियात करनी है, ये भी खुली नहीं होनी चाहिए। बने बनाए स्कार्फ बड़े अच्छे मार्केट में मिल जाते हैं, जिन स्कार्फों के अंदर यहाँ थोड़ी सी कुंडी सी बनाई होती है उन्होंने और ये उंगली के अंदर आ जाती है। जब उंगली के अंदर डाल लें तो फिर ये कलाई से नीचे नहीं जाती, तो कलाइयां नंगी, ये देखिए कितना मसला है। ये खवातीन के लिए 150-200 ज्यादा खर्च करके स्कार्फ तो लेना ही है, तो ऐसा स्कार्फ लेंगे जिसकी कुंडी यहाँ हो और वो इंसान की वो खवातीन की कलाइयां जो है वो सारी की सारी कवर हो जाए। ये खवातीन यहाँ नियत करेंगे, ये भी अपने उम्रा की नियत करेंगी, जो भी नियत इन्होंने करनी है वो नियत करेंगी, लेकिन ये मस्जिद के अंदर भी दाखिल नहीं होगी और नफल भी नहीं पढ़ेगी। ये मस्जिद के अंदर भी दाखिल नहीं होगी और नवाफिल भी अदा नहीं करेगी। मर्द अपने सारे इहतमामात सारी सफाई वगैरह करके दो चादरों को पहन के तो पहनने के बाद अब ये मस्जिद में आ जाएंगे और आके दो नफल पढ़ेंगे। अब यहाँ जो दो नफल पढ़ते हैं तो उम्मूमन यहाँ भी लोग नंगे सारी शुरू हो जाते हैं। अभी तो इहराम की पाबंदियां शुरू ही नहीं हुई। इहराम की पाबंदी उस वक्त शुरू होनी है जब नियत कर लें, जब नियत कर लें। अब वो दो नफल पढ़ेगा, सर ढांप के पढ़ेगा, अपने आप को आजी का मुरक्का बना के पढ़ेगा और पढ़ने के बाद अब वो नियत करेगा। अब वो नियत, अब नियत के अंदर
4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات عمرہ مفردہ، صرف عمرہ کرنا. جیسے کہ حج کے ایام سے پہلے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جا کے تو بڑا ٹائم آگے مل جانا، صرف عمرے کی نیت کرنا. دوسرا جیسے حج کی نیت اس میں آپ نے سنی، حج مفرد، حج قران، حج تمتع. نبی علیہ السلام نے جو حج فرمایا ہے وہ حج قران. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ہی احرام کے اندر حج بھی، عمرہ بھی کر لینا اور حج بھی کر لینا. ایک ہی احرام کے اندر عمرہ بھی کر لینا اور حج بھی کر لینا. حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ کرنے تو حج گیا تھا لیکن موقع ملا تو اس نے عمرہ بھی کر لیا، لیکن دونوں کے احرام علیحدہ علیحدہ ہوں. یہاں سے آپ گئے، جا کے عمرہ کیا، عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، احرام کھول دیا، حج کے دن آئیں گے پھر آپ حج کا احرام باندھ لیں گے، تو یہ حج تمتع ہوتا ہے. حج قران کا مطلب جو احرام آپ نے یہاں سے باندھا یہیں سے نیت کر لی کہ یہ حج قران ہے، اسی کے اندر میں احرام میں رہوں گا اور عمرہ اور حج سارے مناسک جو ہے میں یہاں سے ادا کروں گا. لیکن یہ ان کے لیے ممکن اور آسان ہوتا ہے جو آخری ڈیٹوں میں جاتے ہیں. جو پہلی ڈیٹوں میں جا رہے ہیں ان کے لیے یہ کام ذرا مشکل ہوتا ہے، نہیں مشکل. اور حج مفرد وہ ہے جو بالکل اس ٹائم پہ جاتے ہیں جب حج کے احکام شروع ہو جاتے ہیں. 8 تاریخ 7 تاریخ کو گئے، اب ان کے پاس عمرہ کے لیے اب وہ ڈائریکٹ حج کا احرام باندھتے ہیں، جسے حج مفرد کہتے ہیں. ہم عمومی طور پہ جو ہماری دیتے اور ہمارے معاملات ہوتے ہیں ہم حج تمتع کرتے ہیں. تمتع کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کرنا پہلے اور عمرہ کر کے پھر حج کے دنوں کا انتظار کرنا، حج کے دن آنے تو پھر حج کا احرام باندھنا. جو حج تمتع کرتا ہے اسی پر ایک قربانی آتی ہے جسے ہدی کہتے ہیں، اسے ہدی کہتے ہیں. یہ جو قربانی اس پر لازم ہوتی ہے. تو خیر پھر واپس آئیے مقام ذوالحلیفہ پر. مقام ذوالحلیفہ پر احرام باندھتے ہوئے ایک تو یہ تصور کرنا کہ میرا حج بڑا ہے، میرے حج کا ارادہ یا عمرے کا ارادہ وہاں سے ہو رہا ہے جہاں نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا. پھر اس پر آگے بڑھتے ہوئے ساری اپنی صفائی ستھرائی معاملات اور نوافل کی ادائیگی کے بعد اب دعا کرنا. تو دعا میں 2 چیزوں کو پیش نظر رکھنا، ایک آسانی اور دوسرا قبولیت. ایک آسانی اور دوسرا قبولیت. اللہم انی ارید العمرہ، اگر عمرہ تو ظاہر ہے جنہوں نے پہلے جانا صرف عمرہ کی کرنا. اللہم انی ارید العمرہ، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں. فیسرہ لی، اے میرے رب اسے میرے لیے آسان فرما. وتقبلہ منی، اور میری طرف سے تو اسے قبول فرما لے. یہ اس موقع پر جو ہے وہ بندے کو 2 دعائیں، ایک آسانی کی اور دوسرا قبولیت کی. اب یہاں رک کے میں ذرا جو احرام باندھنے کا طریقہ ہے اس کی طرف جانا چاہوں گا. عمومی طور پہ جیسے تہمت باندھتے ہیں، احرام ویسے بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں چلنا لمبے قدموں کے ساتھ اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا تیز قدم چلنا، یہ دقت ہوتی ہے. اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ تہمت کو بجائے جس طرح آپ باندھتے ہیں یوں یہ انداز نہ اختیار کریں. اس میں ذرا دقت بھی ہوتی ہے اور اس میں خدشہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر سامنے سے کھل جائے اور یہ زیادہ اوپر چڑھ جائے. اس کا بہترین ایک طریقہ کہ ان دونوں چادروں کو کھول کے، پوری چادر کو کھول کے دونوں کنارے ملا لیں اور ایک طرف کو اس کو کھینچ لیں. کھینچنے کے بعد جہاں جس حد تک آپ اس کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں اس حد تک اس کو یہاں سے ٹائٹ کر لیں جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کو یوں ہی ملاتے ہوئے یہاں لے آئیں اور یہاں لانے کے بعد اب آپ اس کو جتنا مرضی ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تو ٹائٹ کر دیں. یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ جو ہم بیلٹ لگاتے ہیں وہ بیلٹ میں بھی نیت یہ رکھنی چاہیے کہ میں نے سامان رکھنا ہے، یہ نہیں کہ میری یہ تہمت کھڑی ہو جائے. اس میں بھی نیت یہ رکھے کہ میں نے اس کے اندر سامان رکھنا ہے. اس کو آپ جتنا ٹائٹ کرنا چاہیں اتنا آپ اس کو ٹائٹ کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو جتنا بھی کھولنا چاہیں وہ اس احرام کے اندر جب یہ آئے گا، یہ چادر چونکہ چھوٹی ہے ذرا
تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا آپ کے لیے کھلنا اور لمبے قدم چلنا یہ ذرا آسان ہوگا، اور یہ کھلنے کا خدشہ نہیں ہوگا۔ اس کو جتنا بھی آپ ٹائٹ کرنا چاہیں یہ اتنی زیادہ ٹائٹ ہوتی جائے گی۔ بہترین حال یہ ہے چونکہ سامان کے لیے آپ نے بیلٹ باندھی ہے، اس کو آدھا کر لیں، یعنی آدھا جب آئے تو اب اس پر بیلٹ لگائیں۔ وہاں خدشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے رش کے اندر بیلٹ کھل جائے یا بیلٹ گر جائے یا کوئی اس کو کھینچنے کی کوشش کرے، کچھ خدشہ، لہٰذا وہ بیلٹ کا پچھلا حصہ اس کے اندر ہی لپیٹ دیں۔ اب نہ بیلٹ جائے گی تو نہ تہمت جائے گی۔ اب اس صورت میں نہ بیلٹ جائے گی اور نہ ہی تہمت جائے گی۔ یہی آپ پیش نظر رکھیں، جو آپ کی گاڑی ہے اس کا نمبر اور نشانی، جو آپ کو آگے جا کے ہوٹل ملنا ہے یا پیچھے ہوٹل ہے، ممکن ہو تو آپ نے حج پاک ایپ پاکستانیوں کے لیے، جیسا کہ آپ سب کو پاک ایپ کے ذریعے ہی ساری چیزیں وہ ملی ہوئی، وہ پاک ایپ کو کل انہوں نے اپڈیٹ کر دیا، مزید اپڈیٹ کر دیا، کل پاک ایپ کو مزید اپڈیٹ کر دیا۔ آپ کی ساری معلومات جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ گاہے بگاہے آپ کو دیتے رہیں گے۔ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، جہاں کہیں مسائل بھی ہوں اس کے اندر ہی انہوں نے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں، اور باقی معلومات کثرت کے ساتھ اس پاک ایپ کے اندر انہوں نے ڈال دی۔ ایک تو اس کا استعمال، دوسرا تھوڑی سی بچوں سے کہہ کے وہاں کے لیے نسخ انہوں نے تھوڑی سی سکھائی ہے۔ نسخ ایپ، جو نسخ موبائل کی ایپ ہے وہ بھی تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو بھی سیکھ لیا جائے، نسخ ایپ۔ تیسرا جو ایپ ہے وہ دعوت اسلامی کی بہترین ایپ، جس کو جیسے آپ کتاب ہاتھ میں پکڑتے ہیں اس طرح موبائل کے پیچھے آپ نے گرپ لگوا لینی ہے، اور اس گرپ کے اس ایپ کو دعوت اسلامی کی حج و عمرہ ایپ، حج و عمرہ ایپ، وہ قدم قدم پہ آپ کو دعائیں بھی سکھائے گی اور ساتھ ساتھ وہ بتاتی بھی جائے گی کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ یعنی بچوں سے کہہ کے آپ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ بیٹھ کے موبائل کو تھوڑا سا، ویسے بھی جلدی انسان سیکھ جاتا ہے۔ یہ 3 ایپس، پاک ایپ جو ہماری حج پاکستانی ہے جس کے ذریعے آپ کو سارا کچھ مل رہا ہے، دوسری نسخ ایپ جو سعودیہ کی ایپ ہے، اور تیسری حج و عمرہ دعوت اسلامی کی ایپ جو آپ کو ساتھ ساتھ سارا کچھ جو ہے وہ بتاتی جائے گی۔ میں جو جاج کرام ہیں ان کو ایک نظر دکھانا بھی چاہوں گا۔ جو جاج ہیں وہ ذرا ایک منٹ تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں گے، میں آپ کو یہ حج عمرہ کیا ہے، آپ بھی یہ حج عمرہ کیا ہے، اس میں اردو آپ نے دیکھیں، جب آپ اردو کو کلک کریں گے تو یہ سارا کچھ دعائیں، عمرہ کا طریقہ، حج کا طریقہ، مقامات ہیں، نماز کے اوقات ہے، قبولیت ہے، پھر اس کے بعد چیک لسٹ۔ یہ چیک لسٹ بھی بہت ضروری ہے، یہ کسی دوسری ایپ کے اندر نہیں۔ چیک لسٹ کو جب آپ اوپن کروائیں گے تو اس کے اندر وہ سارا کچھ لکھیں گے کہ آپ کو کس کس چیز کی وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جو جو چیز آپ نے خرید لی ہے اس پہ ٹک کر دیں کہ بھائی اے سامان میرا پورا ہو گیا، اے باقی سامان میں خریدنا، یہ ٹک کرتے جائیں۔ اس میں یہ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک بڑی اہم بات یہ دیکھیں، ہوا بڑھنے والا چلیے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں گے اور مزدلفہ میں آئیں گے تو وہاں آپ کو اگر چلائی ساتھ ہے اور یہ ہوا بڑھنے والا چلیے یہ میں آتی ہے، اس میں ہوا بھری تو وہ ساتھ رکھیے۔ یہ بس اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ ضروری چیزیں جو ہے وہ آپ یہاں ٹک کر کے جائیں۔ اب رہا عمرہ، سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے یہ عمرہ کا طریقہ، احرام باندھنے کا طریقہ، پورا ویڈیو دیکھنا چاہے تو پورا طریقہ لفظ کا لفظ میں نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اسلامی پہلو کا خواتین کو بھی یہی کروا دیں۔ پھر اس کے بعد احرام کے نوافل ہیں، کیا پڑھنا ہے، یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن اگر مکروہ وقت ہو تو 2 رکعت نماز نفل بنیت احرام نہیں پڑھیں گے، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے اور دوسری میں کیا پڑھنا ہے، پہلی میں سورہ کافرون پڑھ لیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جتنے سوال بھی ذہن میں آنے ہیں
وہ سارے کے سارے آپ کے اس کے اندر موجود ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کی عمرہ کی نیت ہے. آپ نے کسی کو ساتھ رکھا ہوا ہے, کسی کو زبانی نہیں آتی, یہ لکھو اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی. بلکہ انہوں نے اور لکھی وَعِنِّی عَلَيْهَا وَبَارِكْ فِيهَا نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ. تو یہ کچھ زیادہ دعائیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو ساری اردو میں پڑھنا چاہے اردو میں اس کے اندر لکھی ہوئی. پھر اس کے بعد جب آپ نے حرم کے اندر داخل ہونا ہے وہ کیا کیا صورت ہوگی, کیسے کیسے آپ کو پتہ چلے گا. یعنی یہ ایک تو آپ کی توجہ نہیں بٹے گی, یہ سمجھے پوری کتاب آپ کے آپ. تو یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کو ابھی کاغذ پہ لکھ کے بھی آپ کو دے دیں گے کہ یہ 3 پاک ایپ تو آپ کو آلریڈی گورنمنٹ نے انسٹال کروائی ہے, اس کو بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا سیکھ لینا ہے. اور تیسرا جو نسک ہے جو ان کی ہے جس پہ آپ کو ممکن ہے رش زیادہ ہو جائے تو وہ کہیں گے جس کے پاس وہ نسک ایپ کا اپلیکیشن نمبر ہے وہ جائے. ریاض الجنہ میں آپ نے جانا ہے تب آپ کو لینی پڑے گی, تو وہ کوشش کریں یہیں سے اس کو آپ اس طرح سیٹ کروا لیں اور سمجھ لیں کہ وہاں جا کے پھر آپ کو پریشانی نہ ہوگی. بہت شکریہ. ایپس کے نام ذرا لکھ دیں. تو یہ ایک جو صورت میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ احرام باندھنے کی یہ جو کیفیت ہے, یہ پھر انسان جہاں مرضی لیٹ جائے سو جائے جو بھی کرے. اس ضمن میں چند ایک سوالات کو سمجھ لیجئے. احرام کھل جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہو احرام کھل گیا, تو احرام کپڑوں کا نام نہیں ہے. احرام کپڑوں کا نام, احرام ہماری نیت کا نام. دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ کموڈ پہ نہیں بیٹھنے والا, وہ سیٹ پہ بیٹھ کے تو پھر جو ہے وہ اب قضائے حاجت کرتا ہے. اب اگر وہ وہاں جاتا ہے تو ظاہر ہے اس نے اپنا احرام بھی بچانا ہے. اگر وہ اتار کے بھی بیٹھ جائے تو اس پر احرام پر کوئی اثر ہے, اور اسے اتار ہی کے بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے احرام کو جو ہے محفوظ رکھے اور بعد میں اپنی جانوں کو اچھی طرح دھو لے. اس عمرہ میں عموماً بھی, عمرہ و حج میں خاص طور پہ عموماً بھی انسان کو اپنی پاکی کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن حج و عمرہ میں خاص طور پہ یہ احتیاطیں. جو ہی آپ نے احرام کا یہ بیگ باندھنا ہے اس کو اس نیت سے بھی باندھیں میں نے پاکی کے لیے اس کے اندر ٹشو یا ٹاکی رکھنی, چند ایک ٹشو اس کے اندر ڈال لیں کہ جہاں آپ کو ضرورت پیش آئے پاکی کی. سفر میں آپ نے نکلنا ہے گاڑی میں, ایک پانی کی بوتل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. بزرگ لوگ خاص طور پہ کسی بھی جگہ قضائے حاجت کے لیے آپ کو بس رکوانی پڑتی ہے, سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے آئے گا وہ جہاں روکے گا وہاں پانی نہیں ہوگا. آپ کے پاس ایک پانی کی بوتل رہتا ہونی چاہیے, 1.5 لیٹر والی بوتل آپ, یا جو پلاسٹک کی بوتلیں آتی ہیں جس سے انسان قضائے حاجت یا مٹی کا ڈیلا وہ تو میسر آ جائے گا وہاں, لیکن ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے پانی میسر ہو تاکہ انسان کسی دقت سے محفوظ رہے. تو یہ تھا سب سے پہلے احرام کا. میں اس کو دہرا دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے, 2 نفل پڑھیں گے, اور 2 نفل پڑھنے کے بعد, 2 نفل پڑھنے کے بعد اب کیا کریں گے, نیت. اور نیت میں 2 بنیادی چیزیں, ایک آسانی اور قبولیت. آسانی کے لیے آسان سا لفظ ہے یسر, وہ یسرت القرآن پڑھتے تھے اسی سے یسر. اور قبولیت سے آسان سا لفظ ہے تقبل, اللہم یسر حالی و تقبل حالی. یا اللہ اس کو میرے لیے آسان بھی فرما دے اور اس کو میری طرف سے قبول بھی فرما دے. اور مزید کہنا چاہیں تو مزید الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ میری اس پر تو مدد بھی فرما دے, میرے لیے اس میں برکت بھی پیدا فرما دے, اور اے میرے پروردگار جو میرے معاملات ہیں ان کی ہر آسانی میرا مقدر فرما دے. پھر اگلا مرحلہ کہ اب اس کے فوری بعد کیا کرنا, یہ بھی سیکھ لیں. وہ پڑھنا ہے تلبیہ. اب کے بعد آپ کا وظیفہ تلبیہ, آپ کی زبان ہلے تو تلبیہ. تو آئیے مل کے ذرا پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا
الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیے اب جب یہ بندہ تلبیہ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ کا پسندیدہ وظیفہ یہ تلبیہ، اس کے معنی بھی یاد کر کے جانے. لبیک کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میں آیا، ایک دفعہ نہیں، پھر آیا آیا لبیک اللہ، اے میرے پروردگار میں آ گیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یا اللہ میں یہ کہتے ہوا تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے کسی بھی حیثیت سے. ان الحمد، تعریف بھی تیری، نعمت بھی تیری. یہ تلبیہ بار بار اس وقت جتنے ذوق سے انسان پڑھتا ہے اور جتنی آواز سے، آپ نے تو اس نیت سے پڑھنا ہے